میں ڈاکٹر فہیمہ، مارواری کالج، شعبہ اردو ڈپارٹمنٹ۔ آج ہمارے پیارے بچیوں میں آپ لوگ کو غزل کے متعلق بتاؤں گی، جس کا عنوان ہے اردو غزل کی ابتدا اور ارتقاء۔ اردو غزل اردو شاعری کی ایک ہر دل عزیز صنف سخن ہے۔ ہر زمانے میں شعراء نے اس صنف سخن میں طبع آزمائی کی اور اردو شاعری کا بہت بڑا سرمایہ غزل کی شکل میں محفوظ ہے۔ غزل کے معنی ہیں سخن یا یار گفتن، مطلب محبوب سے باتیں کرنا، کہ اس میں اس طرح کی عشق و محبت غزل کے خمیر میں داخل ہے۔ لیکن غزل صرف محبت کے موضوعات ہی تک محدود نہیں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع۔ اس میں سماجی و سیاسی اور مسائل، فلسفہ و تصوف اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے ترجمان بھی موجود ہیں، اور اس میں زندگی کے حقائق سے بھی آشنائی ملتی ہے۔ غزل کے ارتقاء میں غزل کے اولین نقوش، جس میں خسرو کے کلام بہت زیادہ ملتے ہیں، گرچہ خسرو کی زبان میں فارسی، ہندی، عربی اور ہندی زبان کے اثرات بہت زیادہ نمایاں ہیں، پھر بھی ان سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں، اور اس سلسلے میں مندرجہ ذیل اشعار نمایاں ہیں۔ جیسے ان کا یہ شعر بہت مشہور ہے: گوری سے ہوئے سیج پر مکھ پہ ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے رین بھئی چودیس۔ خسرو کے علاوہ قطب شاہ، محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، وجہی، غواصی، بحری، نصرتی، شاہی اور شوقی وغیرہ غزل کے نشو و نما میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ گرچہ ان شعراء کا تعلق غزل کے تشکیلی دور سے ہے، لیکن اس دور کی غزلوں کے بعض اشعار چونکا دینے والے ہیں۔ ان اشعار میں خاص ادبی شان اور زبان میں کافی ترقی و پختگی پائی جاتی ہے، جسے ہم محمد قلی قطب شاہ کا دور کہتے ہیں۔ ان کے کلام میں بہت سارے اشعار ایسے ہیں جو 400 برس پہلے کلام آج کل کے شعراء کے عشقیہ کلام کے سامنے رکھ دیا جائے تو سوائے زبان کے تغیر کے کوئی اور فرق معلوم نہیں ہوگا۔ وہی باتیں، وہی مضمون ہے، اور وہی طرز ادا اور وہی بہرے بھی ہیں۔ ان شعراء کی غزلیں گرچہ واضح اردو زبان میں نہیں ہیں، پھر بھی ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان شعراء نے بعد میں آنے والے شعراء کے لیے فضا ہموار کی۔ اردو غزل کو سنوارنے اور اسے صحیح سمت دینے میں ولی دکنی کا بہت بڑا رول ہے۔ انہوں نے غزل کے مضامین کو وسعت دی اور اس میں نئے انداز پیدا کیے، اور اردو غزل کو نیا آہنگ اور نیا لب و لہجہ ان کو دیا۔ تصوف اور روحانیت کے مسائل اپنی غزلوں میں بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے پیش کیا۔ ان کے بعض اشعار اتنی صاف اور واضح ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے زمانے میں لکھے گئے ولی کے دور کے دوسرے شعراء میں نازی، آبرو، دیگر یکرنگ اور آرزو قابل ذکر ہیں۔ ان شعراء نے ابہام گوئی اور ایت لفظی پر زیادہ زور دیا۔ ان کے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کی ترجمانی میں جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتے ہوئے مرزا جانے جانا کے کافی اہم رول ہیں۔ اس غزل گوئی کو جذباتی اور احساسات کی ترجمانی میں انہی کے سر یہ صحرا باندھا جاتا ہے۔ ان کے کلام کی لطافت کا اندازہ اشعار سے لگایا جاتا ہے۔ جیسے ان کے یہ اشعار دیکھیے: ہم نے کی ہے توجہ اور دھومیں مچاتی ہیں بہار،
ہم نے کی ہے توجہ اور دھومیں مچاتی ہیں بہار، ہائے بس چلتا نہیں کیا مفت جاتی ہے بہار۔ اس کے بعد آتے ہیں میر تقی میر، میر درد اور سودا جیسے صاحب طرز صاحب پیدا ہوئے، جنہوں نے غزل کو نیا رنگ و روپ عطا کیا۔ یہ تینوں شاعر گرچہ ایک ہی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن سب کا طرز الگ الگ ہے۔ میر کی شاعری قلبی واردات و احساسات کی شاعری ہے، ان کے یہاں داخلیت زیادہ ملتی ہے، اپنے انتہا کو ہے، ان کی شاعرانہ فضا پر غم و ایاز کی لہر چھا جاتی ہے۔ لیکن میر کا غم ان کا ذاتی غم نہیں ہے بلکہ ایک آفاقی غم ہے، پوری دنیا کا غم ہے نظر آتا ہے، جس سے ہمیں ان کی غزلوں میں گھٹن کے بجائے ایک طرح کی درد مندی کا احساس ہوتا ہے۔ سودا یوں تو اپنے قصائد کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں، لیکن ان کی غزلوں کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ سودا نے اردو غزل کو داخلیت سے خارجیت کی طرف موڑا۔ انہوں نے دل کی دنیا سے کہیں زیادہ باہر کی دنیا پر توجہ دی۔ درد کی غزلوں کا لب و لہجہ صوفیانہ ہے، ان کی غزلوں میں پاکیزگی روح اور عشق کی جلوہ گری ہے۔ زبان بہت صاف اور کوثر و تسنیم ہے۔ درد کے فن کی پاکیزگی اور اثر آفرینی اپنی جگہ مسلم ہے۔ میر سوز نے بھی اپنی غزلوں کا جادو جگایا۔ ان کی غزلوں میں درد مندی، سوز و گداز اور دبستان دہلی کے ساتھ مخصوص خصوصیات نظر آتی ہیں۔ وہیں لکھنوی شعراء کی غزلوں میں شوخی، شگفتگی اور رونائی، سرمستی کا احساس بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے۔ ایسا لکھنؤ کے تعیش پسند ماحول کی وجہ سے تھا، دولت کی فراوانی اور پرسکون ماحول تھا وہاں۔ ان کے فن پر غم کا سایہ نہیں پڑنے دیا گیا، اس کی وجہ صرف یہی تھی۔ لکھنوی شعراء میں انشا، جرأت، مصطفی، ناسخ اور آتش صف اول کے شعراء ہیں۔ میر اور سودا کے بعد دہلی میں غالب اور مومن نے فن غزل گوئی کو وقار بخشا۔ غالب نے اردو غزل کو فکر و فن دونوں اعتبار سے متاثر کیا۔ ٹھیک ہے، غالب نے غزل میں فکری عنصر کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ سمو دیا۔ غالب نے فنی اعتبار سے اردو غزل کو وسعت بخشی۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے، آپ آئیے۔ اردو غزل زمانے کی تیز رفتاری کے ساتھ کس طرح پوری کامیاب نظر آتی ہے۔ آزاد غزل سے اینٹی غزل تک نئے تجربات کیے گئے۔ یہ صحیح ہے کہ تمام تجربے کامیاب نہیں کیے جا سکتے۔ بعض شعراء نے لسانی شکست و ریختہ کا نعرہ بلند کیا کہ غزل سے پستگی ہے، بلندی نہیں ہے، لیکن نئی نسل کے بعض غزل گو شاعر اپنے ذاتی کرب، روحانی بحران اور سنگین مسائل کو نئے انداز اور جدید رموز و ملاحظ کے ذریعہ پیش کرنے اور جدید غزل گوئی کو ان کی رفتوں اور وسعتوں سے ہمکنار کرنے میں کامیاب رہے۔ جیسے ہماری نئی نسل میر غالب کے اشعار میں تسکین کا سامان تلاش کر رہے ہیں۔ ناصر کاظمی، فراق گورکھپوری اور خلیل الرحمن اعظمی کے اشعار اس وجہ سے پسند کیے جا رہے ہیں کہ ان میں میر کا رنگ غالب ہے۔ رشید احمد صدیقی غزل کی رسمی ہیما گیری، وسیع تر معنویت اور دل میں اتر جانے کی صلاحیت کے پیش نظر اسے اردو شاعری کی آبرو قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غزل میں پائی جانے والی بے ربطی کو غزل کی خامی قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ غزل کا حسن ہے کہ اس کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے غزل اس کو سرست غزل کا پابند اور روایت غزل کے تسلسل کا نمونہ ہونا چاہیے۔ غزل نے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا اور حسن عشق کے محدود دائرے سے نکل کر زندگی کے رنگین حقائق سے آنکھ ملانے لگی۔ غزل کو یہ نیا رنگ و آہنگ اور لب و لہجہ بخشنے والوں میں حسرت موہانی،
عزیز لکھنوی، شاد عظیم آبادی اور آرزو لکھنوی، فانی بدوانی، اصغر گوینڈی وغیرہ وغیرہ جگر مراد آبادی قابل ذکر ہیں۔ اس طرح آج ہم آپ کو یہ غزل کا موضوع عنوان یہیں تک ختم کرتے ہیں، پھر اس کے آگے آئندہ دوسرے موضوع پہ دوسرے عنوان پہ باتیں ہوں گی اور آپ کو کلاس میں سمجھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اپنا بھی خیال رکھیے۔